ریاست میں گورنر ڈیموکریٹک سے قبل ہو رہے ہیں اور اس وقت گفتگو کر رہے ہیں جناب اور راشٹریہ سلوٹ پیش کیا جائے گا. قریب آ چکے ہیں سلام گنج کے کوششیں کرتا رہا ہے. اس میں مشکل جغرافیکل اور موسمی حالات، بڑی مارکیٹ سے دور ہونے اور سڑکوں کی کمی جیسی مشکلیں پیش آتی ہیں، مگر ہماری ریاست کی ترقی پر سب سے خراب اثر پچھلے تقریباً 30 برسوں سے پاکستان کی طرف سے لگاتار جاری پراکسی وار اور جموں اور کشمیر میں تشدد اور افراتفری کو ہوا دینے کی وجہ سے پڑا ہے. گزشتہ برس میں ہمارے مغربی پڑوسی ملک نے ہماری ریاست میں انٹرنیشنل بارڈر اور لائن آف کنٹرول کے پار سے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کی گھسپیٹ کروانے کی لگاتار کوششیں کی. ان کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے ہماری فوج اور پولیس فورسز کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشن میں لگی رہی، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے اور ہمارے لوگوں اور سیکورٹی فورسز کا بھی جانی نقصان ہوا. اس برس بھی LOC کے پار سے دہشت گردوں کی گھسپیٹ کی کوششیں ہوتی رہی ہیں اور جون تک پاکستان کی طرف سے بار بار سیز فائر کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے، جس کی وجہ سے سرحدی علاقوں میں رہنے والے ہمارے لوگوں کو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کے لیے گزشتہ 4 برسوں میں کئی قدم اٹھائے، مگر ان کا ابھی تک کوئی مناسب نتیجہ نہیں نکلا ہے. پاکستان میں حال ہی میں الیکشن مکمل ہوئے ہیں اور وہاں جلدی ہی نئے وزیر اعظم حکومت کا کام سنبھالیں گے. مجھے پوری امید ہے کہ اسلام آباد میں نئی لیڈرشپ کو جلد ہی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اسے جموں اور کشمیر میں دہشت گردی کا ایجنڈا جاری رکھنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، اور اسے یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ امن سے ہی دونوں ملکوں کے بیچ اچھے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، جس سے ویپار بڑھے گا اور دونوں دیشوں کا فائدہ ہوگا. ہماری فوج نے مشکل حالات کے باوجود بڑی بہادری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے کر سرحدوں پر کڑی چوکسی بنائی رکھی ہے. میں اس موقع پر ریاستی پولیس، سینٹرل آرم پولیس فورسز اور فوج کے بہادر جوانوں اور افسروں کو سلام کرتا ہوں اور شردھانجلی پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دی. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے کہ بار بار کی ہڑتالوں کی وجہ سے کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے نامساعد حالات کی وجہ سے عوامی خدمات کی فراہمی، ٹرانسپورٹ، ٹورزم، اقتصادی سرگرمیوں اور تعلیمی اداروں کے کام کاج پر خراب اثر پڑتا ہے، اور ایسے حالات کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے کیریئر کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے.
جب بھی مجھے کسی تعلیمی ادارے میں جانے کا موقع ملتا ہے تو میں ہمیشہ ٹیچرز، پیرنٹس اور سماجی رہنماؤں سے اپیل کرتا ہوں ایسے قدم اٹھائے جائیں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے مفاد کو یقینی بنایا جا سکے اور وہ نا امید ہو کر تشدد کی طرف نہ جائیں۔ گزشتہ مہینوں میں ہمارے کچھ نوجوان، جن میں سے کچھ پروفیشنل کورسز بھی پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ کر تشدد کا راستہ پکڑا تھا، مگر یہ ایک بہت بڑی اچھی بات ہے ان میں سے کچھ نوجوان یہ راستہ چھوڑ کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے ہیں۔ میں سماجی رہنماؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کریں تاکہ ایسے سبھی بھٹکے ہوئے نوجوان گھروں کو واپس لوٹ کر اپنے کیریئر کی طرف، اپنے مستقبل کی طرف دھیان دیں۔ کچھ ہفتے پہلے ہی ریاست میں گورنر رول لگانا پڑا۔ پچھلے تقریباً 2 مہینوں سے میری یہ بھرپور کوشش رہی ہے کہ گاؤں سے لے کر ریاستی سیکریٹریٹ تک تمام سرکاری عملہ بڑی جواب دہی، تیز رفتاری اور اثردار ڈھنگ سے کام کرے۔ میرے تینوں ایڈوائزروں، چیف سیکرٹری اور میری یہ کوشش ہے کہ ہمارا تمام سرکاری عملہ پورے جوش و خروش اور لوگوں کی خدمت کے جذبے سے کام کرے۔ ہم رکے پڑے ترقیاتی کاموں کو پورا کرنے اور لوگوں کی بھلائی سے جڑے پروگراموں کو تیزی سے لاگو کرنے کے لیے سبھی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے میں سبھی ضلعوں میں جا کر لوکل لیجسلیٹر سے مل کر ان سے صلاح مشورہ بھی کر رہا ہوں اور ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے افسروں کے ساتھ ترقیاتی کاموں اور ویلفیئر اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ بھی لے رہا ہوں۔ میری ایڈمنسٹریشن اس بات کو ترجیح دے رہی ہے کہ پبلک آرڈر بنانا اور بنا رہے اور سارا سرکاری عملہ تیزی اور اثردار ڈھنگ سے کام کرے۔ ہمارے سامنے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ 10 سے 15 سال سے نامکمل پڑے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ورکرز کی سروسز جن میں سے کئیوں کو شاید بغیر کسی پروسیجر سے لگایا گیا تھا، ان کے بارے بھی مناسب فیصلہ کرنا ضروری ہوگا۔ ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ وہ سب جو ریاستی خزانے سے تنخواہ لیتے ہیں وہ وقت پر کام پر آئیں اور لگن کے ساتھ اپنا کام کریں۔ میری سرکار وزیر اعظم کی طرف سے دیے گئے 80,000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پیکج کو اثردار ڈھنگ سے استعمال کرنے کو یقینی بنانے میں لگی ہے تاکہ مختلف انفراسٹرکچر اور ترقیاتی پروجیکٹوں اور لوگوں کی بھلائی بہتری والے کاموں اور اسکیموں کو طے شدہ وقت میں مکمل کیا جا سکے۔ اس بات کی طرف بھی پورا دھیان دیا جا رہا ہے کہ وہ جو بھی وسیلے اپلبدھ ہیں انہیں ریاست کے سبھی خطوں اور دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی ترقی پر یکساں ڈھنگ سے خرچ کیے جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو کسی طرح کی بھی ڈسیبلٹی ہے اور خاص کر بزرگوں، بے سہارا عورتوں اور غریبوں کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے بھی خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ لمبے عرصے سے ہمارے بنیادی سطح کے جمہوری ڈھانچے کو دوبارہ قائم نہیں کیا گیا۔ اربن لوکل باڈیز اور پنچایتوں کے الیکشنز
लंबे अरसे से नहीं करवाए जा सके। हुकूमत के कामकाज की जिम्मेदारी संभालते ही गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने इन इलेक्शंस को करवाने के लिए कदम उठाए हैं। मौजूदा कानून में जहां भी जरूरत थी तब्दीली की गई है और इन इलेक्शन को करवाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस इसी साल सितंबर अक्टूबर और पंचायतों के चुनाव अक्टूबर दिसंबर के दौरान करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ हम इस बात को भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायतें कायम हों, उनको फंड, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी, स्टाफ और तमाम जरूरी मदद दी जाए। पिछले 10 वर्षों से जब से मैं इस रियासत में आया हूं, मैं हमेशा ही इस बात पर जोर देता रहा हूं कि महज लड़ाई से किसी भी मसले का हल नहीं निकल सकता है। जैसा कि हमने देखा है, इससे सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट ही पैदा होता है, जिन्होंने हमारी रियासत की सदियों पुरानी शानदार रवायतों को नुकसान पहुंचाया है। आज मैं एक बार फिर रियासत के सभी सियासी, समाजी, तहजीबी, मजहबी और दूसरी तंजीमों के रहनुमाओं से अपील करता हूं कि वो इस बात को सोचें कि गुज़श्ता वर्षों में रियासत में जो जानी और माली नुकसान हुआ है और लोगों को जो मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, इससे हमें क्या हासिल हुआ है। ये बात तस्लीम करनी होगी कि जो अफरा तफरी को हवा देते हैं, इससे हमारी रियासत की छवि खराब हुई है, जिससे टूरिज्म और बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट और रियासत की इक़्तिसादी तरक्की पर खराब असर पड़ा है। रियासत और यहाँ के लोगों को नामुसाहिब हालात से बाहर निकालने के लिए ये जरूरी है कि सभी स्टेक होल्डर्स अपनी आइडियोलॉजी को एक तरफ रखते हुए इस बात को तस्लीम करें कि सभी मसाइल का हल बातचीत, आपसी रवादारी और भाईचारे से ही मुमकिन है। आखिर में मैं एक बार फिर रियासत में सभी सियासी पार्टियों के रहनुमाओं से अपने लिए अच्छा और साजगार माहौल को यकीनी बना सके, जिससे रियासत में अमन और मकबूल के हालात की बहाली में मदद मिल सके। मैं जम्मू और कश्मीर के तमाम सरकारी मुलाजमों, नीचे से लेके आला अफसर तक ये अपील करता हूं कि वो इस बात का अहद करें कि जो भी काम उन्हें दिया गया है उसे वो पूरी लगन और ईमानदारी से मुकम्मल करें। इससे न सिर्फ लोगों के दिलों में उनकी इज्जत पैदा होगी, बढ़ेगी, बल्कि रियासत को तेजी से तरक्की की राह पर आगे ले जाने में भी मदद मिलेगी। जय हिंद।